انوار التنزیل و اسرار التاویل کے صفحہ نمبر 1156 پر۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کی جلد نمبر 30 میں، نیز ابو بکر حضرمی نے اپنی کتاب القول الفصل میں، اور بنی امیہ میں سے کوئی بھی اس کی اہلیت اور افتخار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمات شیعہ میں سے ہے کہ سورہ کوثر سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفسرین عامہ نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ سورہ مبارکہ کوثر خالصتاً جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا ہے۔ ان مفسرین میں سر فہرست امام بیضاوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب انوار التنزیل و اسرار التاویل کے صفحہ نمبر 1156 پر کلمہ کوثر کی تفصیل کے ذیل میں لکھا کہ کوثر سے مراد ذریت رسول ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کی جلد نمبر 30 میں سورہ کوثر کی تفسیر کے ذیل میں لکھا کہ اس سے مراد رسول خدا کی ذریت ہے، کیونکہ یہ سورہ ان افراد کے رد میں نازل ہوا جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رسول خدا کو طعن کیا کرتے تھے، یعنی خدا نے اپنے رسول کو ایسی نسل عطا کی جو گزرتے زمانے کے ساتھ باقی رہے، اور یہ اعزاز فقط سیدہ کونین کی ذات کے پاس ہے کہ کوثر کا جو خطاب ملا خدا کی جانب سے وہ براہ راست جناب زہرا کو ملا، اور بنی امیہ میں سے کوئی بھی اس کی اہلیت اور افتخار نہیں رکھتا۔ اسی طرح عنایت القاضی کے صفحہ نمبر 403 پر علامہ شہاب الدین نے اس بات کو نقل کیا، نیز ابو بکر حضرمی نے اپنی کتاب القول الفصل میں، اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین و محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا ہے۔